نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، طبیعات، ایجادات، تاریخی انکشافات اور جدید تحقیقات میں پچھلی ایک صدی سے مغرب کو ساری دنیا کی قیادت حاصل ہے، اور جب کوئی قوم اس مقام پر پہنچ جاتی ہے تو دنیا اس کی ہر ادا کو اپنانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر قوم مغربی تہذیب، لباس، علوم اور فکر کی گرویدہ ہو رہی ہے۔ آج کا نوجوان مغرب کی فلموں پر جان دے رہا ہے، اس کے عریاں مصور رسائل کو انتہائی شوق سے پڑھنا تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارا ہر فیشن وہیں سے آ رہا ہے اور ہر عقیدہ وہیں تیار ہو رہا ہے۔ اگر وہ لوگ بال بڑھا کر دور وحشت کی طرف لوٹ گئے، مذہب و معاشرہ کی تمام قیود کے خلاف بغاوت کر کے جنسی آزادی کا نعرہ لگا کر معاشرتی نظام کو تہہ و بالا کر چکے، تو مشرق میں بھی ان کے لاکھوں مقلد پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سرحدیں صرف نقشوں پر باقی رہ گئی ہیں۔ خیالات، نظریات اور فکری وبائیں اب ویزا لے کر نہیں آتی، بلکہ اسکرین، کلک اور کلپ کے ذریعے دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں۔ آج مشرق کے دروازے پر جو نظریہ سب سے زیادہ دستک دے رہا ہے وہ الحاد ہے، ایسا انکار جو مغرب میں پیدا ہوا مگر اب خاموشی سے مشرق کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ مغرب میں ملاحدہ کی کئی اقسام ہیں۔ اول یہ ہپی جن کا ابھی ذکر گزرا، دوم وہ فلم ساز اور مدیران رسائل جو خواتین کو آزادی نسواں کا فریب دے کر طوائف سے بدتر بنا رہے ہیں اور دنیا سے حیا، عصمت، ضبط نفس، شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکال رہے ہیں، گھروں کا سکون درہم برہم کر رہے ہیں، لوگوں کو شرابی، افیونی اور چرسی بنا کر بیمار، کاہل اور ناکارہ بنا رہے ہیں۔ سوم وہ ادیب جن کا بدآموز ادب تمام مجلسی و مذہبی روایات کے خلاف نفرت کی تعلیم دے رہا ہے۔ چہارم وہ حکماء و فلاسفہ جو اللہ کے منکر ہیں اور ان کی تحریرات دنیا کے ہر گوشے تک پہنچ چکی ہیں۔ مغرب میں الحاد کسی خلا سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ کلیسا کے جبر، سائنس اور مذہب کی جنگ اور مذہبی طبقے کی بدعنوانیوں کا رد عمل تھا۔ وہاں خدا کو پادری کے ظلم سے جوڑ دیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کو ہی کٹہرے میں کڑا کر دیا گیا۔ سامعین گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ مشرق میں تو مذہب علم کا دشمن نہیں تھا بلکہ علم کی بنیاد رہا ہے۔ یہاں مسجد، مدرسہ، مکتب اور خانقاہ انسان کو آسمان سے نہیں بلکہ خالق آسمان سے جوڑتے رہے، مگر آج کا نوجوان یہ تاریخ نہیں پڑھتا۔ وہ یوٹیوب دیکھتا ہے، ریلز اسکرول کرتا ہے اور مغرب کے سوالات کو بغیر سمجھے اپنے ایمان پر چسپاں کر لیتا ہے۔ آج الحاد دلائل سے کم اور تمسخر سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ مذہب کو دقیانوس، ایمان کو کمزوری اور یقین کو جہالت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نوجوان کو بتایا جا رہا ہے سوال کرنا عقل ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہر سوال نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ مشرق کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں الحاد تحقیق بن کر نہیں آیا بلکہ فیشن بن کر آیا ہے۔ کچھ انگریزی اصطلاحات، چند سائنسی جملے اور چند چبھتے ہوئے سوالات اور یوں صدیوں کی روحانی میراث ایک مذاق میں اڑا دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، الحاد انسان کو آزاد نہیں کرتا، وہ صرف ایک خدا سے نکال کر 100 خداؤں کا غلام بنا دیتا ہے۔ مثلاً خواہش نفس، سرمایہ، شہرت اور طاقت۔ وہ انسان کو یہ تو سکھاتا ہے کہ خدا کو نہ مانے، مگر یہ نہیں سکھاتا کہ انسان بن کر کیسے جیا جائے۔ آج مشرق ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، یا تو وہ مغرب کی اندھی تقلید کرے یا اپنے ایمان کو عقل، دلیل اور شعور کے ساتھ زندہ کرے۔ یہ جنگ اوزاروں اور اسلحہ کی نہیں، یہ جنگ خیالات کی ہے، اور اس جنگ میں خاموشی سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر ہم نے نوجوانوں کو سوال کرنے کا سلیقہ نہ دیا، ایمان کو عقل سے جوڑ کر پیش نہ کیا اور دین کو زندگی سے ہم آہنگ نہ کیا،
تو مغرب کا بحران مشرق کا مقدر بن جائے گا۔ ہمارے اس چینل کا مقصد الزام نہیں، مکالمہ ہے، نفرت نہیں، فہم اور اندھی تقلید نہیں، باشعور ایمان ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہر کلپ کو غور سے سنیے، شیئر اور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اگلے کلپ میں ہم اپنے عنوان کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔